ہمارے سکولز میں بچوں کو سزا دینے کی پریکٹس آج بھی جاری ہے، اور جب کہ ہم اگر دیکھیں ان سوسائٹیز کی طرف جو اپنی ریسرچز کی روشنی میں اور اپنے عقل و فہم کے کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے یعنی آپ کہیں کہ وہ کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، تو ویسٹرن سوسائٹیز آج سے 50 سال پہلے اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہیں کہ سزا کے ذریعے سے کوئی چیز پڑھائی نہیں جا سکتی، سکھائی نہیں جا سکتی، جبکہ ہم چیزوں کو غور و فکر کرنے اور ان کے بارے میں باقاعدہ ریسرچ کرنے اور ان کے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، اور اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ اب یہ سیدھی سی بات ہے، بالکل صاف سی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اس کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے تصورات کو یعنی اس کے تصورات کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، تو وہ تو بہت ضروری ہے کہ وہ ایک پرسکون حالت میں وہ بچہ ہو، اور یہ اساتذہ کے لیے نہیں ہے، والدین کے لیے بھی ہے۔ اور جب آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بچے کو خوف میں مبتلا کر کے آپ نتائج حاصل کریں گے، یا وہ آپ سے ڈرتا ہو اور خوف کھاتا ہو، آپ اسے ماریں گے اور آپ اسے کارپورل پنشمنٹ دیں گے، اس کا آپ اس کو ایک قسم کے دھونس اور دباؤ سے نتائج حاصل کریں گے، تو یہ بالکل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہ جب انسان ایک بچے ہی کو جب ہم دیکھتے ہیں اسکول کے ماحول میں دیکھ لیجئے، تو جب وہ ایک خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے، یا وہ جب اس کو وہ ہرٹ ہوتا ہے، اس کو سزا ہم دیتے ہیں، یا اس کو ہم طعنے اور طنز کا نشانہ بناتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو آپ کہیں کہ دباؤ میں لا کر اس کے کوئی نتائج حاصل کیے جائیں اور اس کی تدریس کے عمل کو آگے بڑھایا جائے، تو ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی انسان جب اس طرح کی صورتحال سے گزرتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک قسم کی دھند چھا جاتی ہے، اور وہ چیزوں کو لینے کے بجائے بہرحال اس ریئیکشن میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، وہ ایک جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے، اور شدید قسم کی جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے، ایک رد عمل کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ اس کو ایک قسم کا غصہ آیا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ مجھے کیوں مارا گیا ہے، یا میری جو عزت ہے، میری جو عزت نفس ہے، اس کو ہرٹ کیوں کیا گیا۔ تو ایسی کیفیت میں انسان سیکھتا تو نہیں ہے، سیکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ جب اس کے ساری کی ساری صلاحیت اور اس کی ساری کی ساری جو آپ کہیں کہ توجہ اس غصے نے اور اس جذبات کی کیفیت نے کھا لی ہے اور اس نے سلب کر لیا ہے، تو وہ سیکھے گا کیسے؟ اس لیے میں یہ عرض کروں گا اساتذہ اکرام سے بالخصوص اور والدین سے بھی کہ بچوں کو مطلب سکھانے کے دوران بہت زیادہ پرسکون ماحول دیں، ان کو محبت کا ماحول دیں، ان کی کنسنٹریشن کو آپ حاصل کریں، ان کی توجہ، ان کے ارتکاز کو آپ حاصل کریں، اور ان کے لیے چیزوں کو دلچسپ بنائیں، اور ان کے اندر ایک ریڈینس پیدا کریں، وہ یعنی ایک آمادگی ان کے اندر موجود ہو، چیزوں کی ایک ریسیپٹیو موڈ ہو، ان کا سیکھنے کا ایک حوالہ ہو، اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لیے چیزوں کو دلچسپ، آسان اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ قابل قبول بنا کے پیش کریں، رادر دین آپ ان کو سزا دیں یا ماریں یا ان کو ہرٹ کریں، یا ان کے لیے آپ ان کو اس حوالے سے دباؤ میں لا کے کوئی چیز سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے وقتی نتائج کبھی کسی حد تک کچھ حاصل بھی ہوں کہ ایک چیز کو بچے اس خوف کے مارے رٹ لیں یا اسے زبردستی یاد رکھنے کی کوشش کریں اس خوف کے مارے، لیکن وہ سیکھ نہیں سکیں گے، وہ کوئی مستقل قسم کی لرننگ نہیں ہوگی، وہ کوئی صحت مند قسم کی لرننگ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس چیز پر اساتذہ اکرام کو بالخصوص توجہ دینا چاہیے، اور والدین کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے۔ جو والدین سکول میں جا کے اکثر بچوں کے اساتذہ سے بھی کہتے ہیں اور خود بھی گھر میں یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ان کو سزا دیں، جی یہ سزا کے بغیر نہیں ہوں گے، تو انہیں سیکھ لینا چاہیے کہ نہیں، سزا سے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ نے بچے کو سکھانا ہے تو اس کے علیحدہ سے طور طریقے ہیں۔ اور میں نے ویسٹرن سوسائٹیز کا آغاز میں حوالہ دیا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے یہ بات سمجھیں کہ وسط کے اندر طے ہو گئی ہے کہ بچے کو سزا نہیں دینی ہے، جسمانی سزا نہیں دینی ہے، اور ہم آج بھی وہاں نصف صدی کے بعد بھی ٹھیک انداز سے نہیں پہنچ پائے، اگرچہ بعض حوالوں سے اب یہ کانشیسنس ہے، مگر
ٹھیک انداز سے نہیں پہنچ پائے. ابھی بھی ہمارے اندر آوازیں اٹھتی ہیں کہ نہیں جی بس سزا کے بغیر تو کام نہیں چلتا بچوں کو، بچے تو مانتے ہی نہیں، بچے تو پڑھتے ہی نہیں، تو کچھ تو کرنا پڑتا ہے. مگر یہ درست نہیں ہے.